اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جو ان سے۔ اب نور جو ہے، یہ نور اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور نور جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس نور سے مراد سید کائنات، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نور سے مراد ہدایت ہے، تو اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ بہت مبارک درخت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، اور وہ فانوس ایک روشن ستارے کی مانند ہو۔ وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، عنقریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا، خواہ اسے آگ نہ چھوئے۔ وہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جو ان سے۔ اچھا، اب نور جو ہے، یہ نور اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور نور جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے، تو زمین و آسمان والے اس کی نور سے جو راہ حق ہے، جو حق کا راستہ ہے، اس کے نور یعنی اس کے نور کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں اور اس کو پا لیتے ہیں، اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی جو حیرت ہے اس سے ہدایت، اس سے نجات حاصل کرتے ہیں جو ان سے۔ کیونکہ اللہ آسمانوں کا بھی ہادی ہے، زمینوں کا بھی ہادی ہے، تو زمین والی ہوں یا آسمان والی ہوں، وہ اسی کے نور سے راہ حق کی طرف راستہ پاتے ہیں، اور وہ راستہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ تو بعض نے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں، یہاں یہ جو فرمایا نا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے، یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے، اور اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام سے منور فرمایا ہے جو ان سے۔ اچھا، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال،
اچھا، اللہ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے، مومن کے دل کے اندر اللہ کے نور سے کہ وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے۔ بعض مومن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے بہت آگے نکل جاتی ہیں، تو بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا فرمایا ہے، اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا فرمایا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس نور سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن مراد لی ایجنسی ہے۔ تو اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس نور سے مراد سید کائنات، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نور سے مراد جو انسی ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ مختلف جو قول اور روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اچھا، اب اس آیت میں بیان کی گئی جو مثال کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ نور سے مراد ہدایت ہے، ایک تو مراد یہ کہ اس نور سے مراد ہدایت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت انتہائی ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی جو تشبیہ ہے اللہ کی ہدایت کی، اسے ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے جس میں صاف اور شفاف فانوس ہو، اور اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو بہت ہی بہتر اور پاک صاف زیتون سے روشن ہو تاکہ اس کی روشنی بہت ہی اعلیٰ اور صاف روشنی ہو۔ اچھا، دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ بعض مفسرین اور اہل علم نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ روشن دان یعنی طاق تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، طاق تو ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، اور فانوس جو ہے وہ ہو گیا قلب مبارک آپ کا، اور چراغ جو ہے وہ نبوت ہے جو کہ شجر نبوت سے روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی کمال ظہور میں اس مرتبے پر ہے کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ بھی فرماتے تو تب بھی مخلوق پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ نبی ہیں۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی مثال بیان فرمائی اس نور میں۔ پیچھے تو تفصیل جو میں نے آپ سے بیان کی وہ یہ تھی کہ اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اس نور سے مراد قرآن کریم، اور اس نور سے مراد جو ایک لمبی تفصیل میں نے بیان کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمین کا بھی نور ہے، اور آسمان والوں کو بھی ہدایت پر لے جانے والا ہے اور زمین والوں کو بھی ہدایت کے راستوں پر گامزن کر کے منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے جو ان سے۔
اچھا مگر یہاں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی ہے جو سی ہے، جس کی ایک تصدیق اور ہمیں یہاں سے ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے یہ مروی ہے کہ روشن دان جس کا ذکر ہوا ہے وہ تو تاجدار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس جو ہے وہ آپ کا قلب اطہار ہے، اور چراغ جو ہے وہ نور جو اللہ نے اس میں رکھا ہے، اس قلب اطہر کے اندر جو اللہ نے نور رکھا ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، تو ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے۔ اب وہ شجرہ کیا ہے؟ وہ شجرہ جس شجرے کا اس آیت کے اندر ذکر آیا ہے کہ وہ شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نور پر نور محمدی، نور پر نور ہے، اسی کو نور علی نور فرمایا گیا اس آیت کے اندر۔ اب یہ نور کے اوپر نور ہے جون سے، اور آگے حضرت محمد بن کعب کرزئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روشن دان اور فانوس، وہ فرماتے ہیں نہیں، ایک جگہ تو وہ بھی تفسیر بیان ہو گئی، دوسری جگہ دوسری، تیسری اب آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، روشن دان اور فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اور چراغ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شجرہ مبارکہ جو ہے وہ کہتے ہیں جس شجرہ کا ذکر آیا ہے اس میں، وہ جو شجرہ مبارکہ ہے، جس مبارک درخت کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور شرقی اور غربی، نہ کہ نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیونکہ یہودی جو ہیں یہ مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی جو ہیں یہ مغرب کی طرف، تو اور انہوں نے آگے یہ فرمایا کہ قریب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محاسن اور کمالات ہیں، جو میں نے پیچھے بیان کیا کہ نزول وحی سے، کہ اگر حضور اپنے نبی ہونے کا اظہار نہ بھی فرماتے، وہ پہلے ہی مخلوق کے پر ظاہر ہو جاتی، پہلے ہی مخلوق کے پر ظاہر ہو جاتے۔ یہ ہے نور پر نور کہ نبی کی نسل سے نبی ہیں، اور نور محمدی نور ابراہیمی پر ہے جون سا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز اس طرح فرمائی گئی، تو اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اچھا آگے فرمایا من شجرت مبارکت زیتونہ، برکت والے درخت زیتون سے۔ تو اب زیتون کا درخت انتہائی برکت والا ہے، کیونکہ اس میں اس درخت کے اندر بہت فوائد ہیں، جیسے کہ اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں بہت ہی صاف، اس کے روغن کے متعلق یہ بات مانی جاتی ہے کہ اس کا روغن بہت ہی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے زیتون کا جون سے۔ اچھا سر میں بھی لگایا جاتا ہے، نہ صرف سر میں لگایا جاتا ہے بلکہ سالن کی طرح روٹی کے ساتھ بھی بعض لوگ اس کے روغن کو کھاتے ہیں، اس کے آئل کو، یہ جو آلیو آئل ہے، ہم نے خود بھی آلیو آئل کے ساتھ کھائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک کے اندر حمص کے ساتھ آلیو آئل رکھا جاتا ہے، اور آلیو آئل کو وہ بریڈ کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ حمص لے رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آلیو آئل لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روغن زیتون ہے یہ ایک تو انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے، دوسرا یہ نہ صرف سالن کی طرح کھایا جاتا ہے، یہ والا آئل جون سے کھایا جاتا ہے، اور یہ چیز یا یہ وصف کسی
اور تیل میں نہیں ہے، کسی اور تیل میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو زیتون کے پھر زیتون کے درخت کے جو پتے ہیں وہ نہیں گرتے۔ اچھا، یہ درخت جو ہے یہ نہ سرد ملک میں بہت سرد ملک میں نہ بہت گرم ملک میں، بلکہ درمیانی جو علاقے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ اور میں نے خود زیتون کے درختوں کے باغات دیکھے ہیں۔ میں نے خیر یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ملک شام میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، تو مگر میں نے اس کو ترکی کے اندر ایفسس کے علاقے کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں ان کے بہت بڑے علاقے ہیں جہاں پر یہ زیتون کے درخت جون سے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جون سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ بہت مبارک درخت ہے، یہ بہت مبارک درخت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ زیتون وہ درخت ہے کہ تفاسیر میں لکھا ہے یہ وہ درخت ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اگایا گیا، اور یہی وہ درخت ہے جو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے اگایا گیا۔ جب زمین پر وہ ایک اللہ کا عذاب اور ایک پانی نے ہر طرف تباہی مچا دی، تو پھر طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے یہ اگایا گیا، اور ویسے بھی یہ دنیا میں سب سے پہلے اگایا گیا جون سا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کو جسم پر لگاؤ جون سے۔ اچھا، پھر کہ یہ زیتون کا جو درخت ہے یہ زیادہ تر ان جگہوں کے اوپر تفاسیر میں لکھا ہے اگایا گیا جو ارض مقدسہ میں، یعنی اور پھر 70 انبیاء کرام نے اس درخت کے لیے دعا کی، زیتون کے لیے اس کی برکت کی دعا کی جون سی ہے۔ 70 انبیاء کرام نے اس کے لیے دعا کی۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ اس آیہ کریمہ کے اندر کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔